تو اس ویڈیو میں کیونکہ ہمیں صرف یہ یعنی آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ صحیح نسخہ کون سا ہے، ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ بتائیں گے کہ کس جگہ جو ہے ہاتھ کے کیا اشارے رہیں گے، پڑھنے والا کس طریقے سے اشارے کرے، ایک یہ بات بتائیں گے، کن کلمات کو دہرانا یعنی دوبارہ سے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، وہ کون سے کلمات ہیں، اور پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا رہا ہے، دشمن کے لیے کہاں کس طریقے کے اشارے کرنے ہیں، کہاں رکنا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کہاں دعا مانگنی ہے، یہ اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ پھر صحیح اعراب، کہیں اعراب کی جو غلطی ہیں یعنی نسخوں کے اندر وہ واضح کریں گے آپ کے سامنے، کہیں کچھ عبارت حذف ہے، کہیں اضافہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ اعمال حزب البحر کے اندر جو حزب البحر کی دعا ہے، دعائے حزب البحر جس کو کہتے ہیں، اس میں حذف اور اضافہ ہے، اسی کی وجہ سے پھر نقش میں بھی فرق آیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کتابوں کے اندر مختلف اس کے نقش ملیں گے آپ کو، کہیں کسی عدد سے ملے گا، کہیں کسی عدد سے ملے گا۔ بہت سے عاملین تشویش کا شکار رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نقش جو ہے کون سا صحیح ہے، اس میں یہ مختلف ہے، اس میں وہ مختلف ہے، تو وہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر پاتے کہ صحیح نقش کون سا ہے۔ اس کی ہم وجہ بھی بتائیں گے، کیونکہ عبارت کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، اس کی وجہ سے نقش کے اندر اعداد میں کمی آ جاتی ہے۔ آپ جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو اس سے اچھے سے سمجھ جائیں گے کہ کہاں کون سی کمی آ رہی ہے اور کیوں وہ نقش مختلف ہو رہے ہیں، اور پھر صحیح نقش جو ہے وہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا بتائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہم نے سب سے پہلے ایک نسخہ چھوٹے سائز کا، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مناجات مقبول ہے، اس کے اندر بھی جو ہے حزب البحر ہے، اوپر دیکھ رہے ہوں گے، یہ حزب البحر ہے۔ یہ الگ سے نسخہ اسی لیے ہم نے لیا ہے تاکہ اچھے سے پتہ لگ جائے، کہیں اگر کوئی کتابت کی غلطی ہے تو پتہ لگ جائے، ایک ساتھ کے 2، یعنی یہ بھی مناجات ہے اور اسی کا ایک بڑا نسخہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں یہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر بھی اگر کہیں کوئی غلطی کتابت سے ہوئی ہے تو چھوٹی میں الگ ہوگی، بڑی میں الگ ہوگی، تو جب ملاتے ہیں تو کتابت کی جو غلطی ہوتی ہے وہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ الگ الگ کتابیں ہوتی ہیں، کتابت ہوئی بھی ہوتی ہے، الگ الگ مکتبے چھاپنے والے بھی ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو اس لیے یہ 2 نسخے ہم نے سامنے رکھے ہیں۔ دیکھیے، یہ ہم پہلے کہ ہم پوری عبارت بتائیں آپ کو اور بھی نسخے دکھا دیتے ہیں۔ دیکھیے 2 نسخے تو یہی ہو گئے ہیں۔ تیسرا نسخہ ہے دلائل الخیرات، یہ بھی علماء کے یہاں اسے قصیدہ بغیدہ کے ساتھ ہے، بڑی مقبول اور مشہور کتاب رہی ہے اور بہت پرانے وقت سے اس کو پڑھایا جاتا رہا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے حزب البحر اس کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر حزب البحر کے ساتھ 2 چیزوں کا اضافہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں 2 چیزوں کا اضافہ کیا ہے، دعائے اعتصام جو اس کے شروع میں ہے اور دعائے اختتام جو اس کے آخر میں ہے، وہ حزب البحر کے ساتھ جوڑی گئی ہے۔ دیکھیے حزب البحر یہ یہاں ہے اور یہ اعتصام، اور اس کے اخیر میں دیکھیے اختتام، تو دعائے اختتام بھی ہے اور یہ بھی، لیکن یہ بعد کے عاملوں نے اس کے اندر مزید اس کا اضافہ کر دیا۔ یہ حزب البحر، صاحب حزب البحر جو ہے ان کی یہ دعائیں نہیں ہیں، یہ عاملین کے، اس کے اوپر بھی الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے دونوں کے اوپر، ابھی تو کیونکہ یہاں دعائیں حزب البحر کے بارے میں بتانا ضروری ہے اور مقصد ہے اس ویڈیو کے اندر۔ دیکھیے تیسرا نسخہ یہ ہے، اور اسی کا ایک نسخہ یہ ہے بڑے سائز میں جو دلائل الخیرات ہی کا ہے، اس کے اندر بہت اچھے واضح، اور یہ حاشیہ بھی اس کا بڑا صاف ہے اور بہت اچھا نسخہ ہے۔ اگر کوئی پڑھنے کے لیے اس نسخے کو لینا چاہے تو یہ بھی نسخہ بہت شاندار اور بہت اچھا ہے، تو عاملین اپنے پڑھنے میں یہ نسخہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑا صاف ہے، ترجمہ بھی بہت صاف ہے، آپ دیکھ بھی پا رہے ہوں گے، اور اچھا کاغذ اس کے اندر لگا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے دلائل الخیرات مجموعہ، یہ 2 نسخے اس لیے رکھے تھے ہم نے کیونکہ واضح ہو جائے۔ اس کے بھی ہمارے پاس 2 نسخے ہیں، 2 سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ یہ پہلے چھپی تھی جو وہ بھی ہے، اور جو بعد میں چھپی ہے وہ بھی ہے۔ دیکھیے یہ اس میں آ رہا ہے نا اضافہ شدہ، تو یہ اس کے مستقل اعمال، یہ دیکھیے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو نسخے ہیں وہ PDF کی شکل میں موجود ہیں، ان سب کو ذکر کرنا یہاں ضروری نہیں تو ویڈیو بڑی لمبی ہوگی۔ 8 سے 10 نسخے اور ہیں جو PDF کی شکل میں ہیں، ان کو بھی ہم نے نظر ڈالی ہے، لیکن ان میں سے جو معتبر اور علماء حق جس کو پڑھتے آ رہے ہیں، اور جس میں سے پڑھتے آ رہے ہیں، جس کے ذریعے اجازت دیتے ہیں، جس کے ذریعے عمل کراتے ہیں، وہ نسخہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے دعائے حزب البحر یہاں سے شروع ہونی ہے، مختلف نسخے جیسے کہ آپ کو بتایا ہے، مختلف نسخوں میں مختلف طریقے ہیں، تو ہم اس نسخے کے اعتبار سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی وعلمک حسبی
فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والخطرات من الظنون والشکوک. یہ جو ظنون اور شکوک ہے یہ بعض نسخوں کے اندر پلٹ کر لکھا ہوا ہے، شکوک پہلے ہے ظنون بعد میں ہے، لیکن صحیح نسخہ یہی ہے، یعنی صحیح ترتیب یہی ہے، ظنون پہلے ہے اور شکوک بعد میں ہے. تو ایک بات تو آپ کو یہاں بتا دیں، والاوہام الساطرۃ للقلوب ام مطالعۃ الغیوب فقد ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. جب یہاں پہنچنا ہے تو 3 بار جو ہے انگلی آسمان کی طرف اٹھانی ہے، اور بعض نسخوں میں یہ ہے کہ صرف 1 مرتبہ بھی اٹھا سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پوری کی پوری لائن، اس جگہ یعنی شدیدن پڑھنے میں داہنی انگشت شہادت سے آسمان کی طرف اشارہ کریں. بس 1 ہی مرتبہ ہے، یعنی یہ 3 مرتبہ نہیں ہے. تو صحیح ہے بھی 1 ہی بار کا، تو انہوں نے 3 بار لکھا ہے. بہرحال اگر کوئی 3 بار کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن یہاں 1 ہی مرتبہ میں کام ہو جائے گا. یہاں تکرار کی ضرورت نہیں ہے، 1 ہی مرتبہ آسمان کی طرف انگلی اٹھانی ہے. اور اگر کوئی اٹھاتا بھی ہے یعنی 3 بار اٹھاتا ہے تو اس کو 3 بار نہ پڑھے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا فَثَبِّتْنَا. اب انہوں نے یہاں کہا ہے فَثَبِّتْنَا، 3 بار مطلب اپنا نگاہ رکھیں. یعنی فَثَبِّتْنَا پر بھی جو آپ جس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، جس کام کے لیے اس کو کر رہے ہیں، تو اس جگہ فَثَبِّتْنَا پر اپنے مقصد کو دھیان میں لائیں. وَانصُرْنَا پر 3 بار مطلب کو دھیان میں لائیں. انہوں نے یہ 3 بار جو لکھا ہے اس کو 3 بار پڑھنا نہیں ہے، بلکہ پڑھنا اس کو 1 ہی بار ہے. مطلب 3 بار انہوں نے لکھا ہے. یہ بھی یعنی اس میں بھی اختلاف ہے کہ یہاں 3 بار مطلب اپنا نگاہ میں لانا ہے یا نہیں لانا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو جہاں میں نے یہ نشان لگایا ہے یہ اختلاف کی جگہ ہے. تو جو آسان آپ لوگوں کے لیے آسان طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں. یہاں پڑھنے کا جو طریقہ بتایا جا رہا ہے، یہاں بھی 1 بار آپ پڑھیں، صرف 1 مرتبہ پڑھیں. شدیدہ پر 1 مرتبہ یعنی آسمان کی طرف انگلی اٹھائیں، اور اسی طرح فثبتنا پر بھی اور وانصرنا پر بھی، ان دونوں جگہوں پر آپ 1 مرتبہ جو اپنے مطلب کو سوچ سکتے ہیں. یہاں اچھا ایک نسخہ ایسا بھی ہے، تو ان دونوں جگہوں پر یہاں نہیں ہے بلکہ 1 ہی جگہ پر ہے، وانصرنا پر ہے، صرف فثبتنا پر نہیں ہے. یہ نسخہ ہے ہمارے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے اس کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے فثبتنا وانصرنا. یہ پورا کا پورا ایک جملہ ہے، الگ الگ جگہ نہیں ہے. آگے انہوں نے لکھا ہے اس جگہ یعنی انصرنا، پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال کریں. یعنی انصرنا صرف انہوں نے لکھا ہے اپنے اس کے اندر مناجات کے اندر. اسی طریقے سے اور دوسرا جو نسخہ ہے یہ والا، اور ہمارے پاس جو نسخے ہیں اس میں بھی ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کیونکہ 3 بار لکھا ہے تو 3 بار یہاں نہیں ہے، 1 ہی بار آپ دونوں جگہ پر کر سکتے ہیں. فثبتنا اپنے مطلب کو آپ خیال کریں، وانصرنا یہاں بھی اپنے مطلب کو خیال کریں. وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لسیدنا موسیٰ علیہ السلام. اچھا یہاں رک کر آپ کو ایک بات بتا دیں، لسیدنا موسیٰ سے پہلے لسیدی کا لفظ جو ہے اس میں اضافے کے ساتھ ہے. بعض نسخوں میں لسیدی نہیں ہے اور بعض میں علیہ السلام بھی نہیں ہے، سیدھا موسیٰ اور وسخرتا آگے یہ عبارت ہے. تو علیہ السلام اور لسید کے اگر اعداد آپ اس میں سے گھٹائیں گے تو نقش جو اس کا پورا بنے گا اس میں بھی فرق آ جائے گا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا نسخے مختلف ہیں، اور مختلف ہونے کی وجہ سے ان کے اندر فرق آتا ہے کہ وہ اعداد کیونکہ اس کے الگ نکلیں گے اور اس کے الگ نکلیں گے. جب اس کے عدد کٹیں گے، ہر جگہ یہ علیہ السلام جہاں جہاں آیا ہے اس میں نہیں ہے دوسرے نسخوں میں. خیر لیکن لگا لینا بہتر ہے. لسیدنا موسیٰ علیہ السلام وسخرت النار لسیدنا ابراہیم علیہ السلام. جو مناجات مقبول کے اندر نسخہ ہے اس میں سیدنا تو نہیں ہے، علیہ السلام ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ میں نے نشان لگائے ہوئے ہیں علیہ السلام پر. علیہ السلام تو ہے لیکن پہلے اس سے پہلے لسیدنا نہیں ہے. یہاں میں نے سائڈ میں لکھا ہوا ہے تاکہ دوسرے نسخے کا ہمیں پتہ لگ جائے کہ دوسرے میں یہ ہے. موسیٰ علیہ السلام وسخرت النار لسیدنا ابراہیم علیہ السلام وسخرت الجبال والحدید لسیدنا داؤد علیہ السلام وسخرت الریاح. اب دیکھیں یہاں ریاح ہے اور ایک دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں صرف ریحہ ہے. اب الف کا جو یہ ہے
آپ دیکھ سکتے ہیں را یا اور ہاں کے عدد جڑیں گے ریح میں تو، اور الف کیونکہ یہاں آ گیا تو الف کے عدد بڑھ گئے، اس لیے نقش میں بھی فرق آئے گا جو اس کے اعتبار سے نقش بنائے گا، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں، تو جو نقش میں فرق ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ وسخرت ریاح والشیاطین والجن لسیدنا سلیمان علیہ السلام وسخر لنا کل بحر هو لك في الارض والسماء والملک۔ اب یہاں پچھلا جو نسخہ تھا اس میں واو نہیں تھا تو انہوں نے یہاں واو لگایا ہے، یہ اضافے کے ساتھ ہے۔ والملکوت یعنی صحیح بھی ہے، واو دوسرے نسخوں میں ہے، یہ چھٹ گیا تھا لیکن واو یہ لگ گیا ہے تو ٹھیک ہے۔ ملکی والملکوتی وبحر الدنیا وبحر الآخرت وسخر لنا کل شیء یا من بیدہ ملکوت کل شیء کاف ہا یا عین صاد۔ اب یہاں سے بات آتی ہے کہ اس کے پڑھنے کے جو طریقے مختلف ہو جاتے ہیں وہ ہے اس نسخے کے اعتبار سے، اور عام طور پر عامل کو کرنا بھی یہی چاہیے جیسا کہ ہم اسی نسخے میں بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے دونوں ہاتھ لینے ہیں، بعض ایک ہاتھ بتاتے ہیں، جو آپ یہ مناجات والا نسخہ دیکھیں گے اس میں صرف ایک ہی ہاتھ کے بارے میں دیا گیا ہے۔ دیکھیے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یعنی نیچے انہوں نے یہاں لکھا ہے کاف ہا یا عین صاد 3 بار لکھا ہے، اور یہاں انہوں نے اس کو بتایا ہے کہ اس کلمے کو 3 بار لکھا گیا ہے اس لیے کہ 3 بار پڑھا جاتا ہے۔ اس کے اول دفعہ پڑھنے میں ہر حرف کے ساتھ انگلیاں داہنے ہاتھ کی، تو انہوں نے یہ واضح کیا ہے، میں آپ کو اس کو واضح کر کے دکھا، دیکھیے زوم کر کے، داہنے ہاتھ کی بند کریں، یعنی داہنے ہاتھ سے تو پتہ لگتا ہے کہ بائیں ہاتھ کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اگر دونوں ہاتھ کی ہوتا تو دونوں کی لکھتے، لیکن انہوں نے یہاں لکھا ہے 3 بار پڑھیں دونوں ہاتھوں کی۔ دیکھیے جو میں ویڈیو یہ بنانے کا مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ کو یہ چیزیں واضح کر دی جائیں دونوں ہاتھوں کی۔ ویسے دونوں ہاتھوں کا کرنا زیادہ مفید رہتا ہے، لیکن اگر کبھی آپ ایک ہاتھ استعمال کریں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دونوں اعتبار سے ہمیں پیچھے سے اجازتیں ہیں اور دونوں ہی اعتبار سے ہم آگے دیتے ہیں۔ اگر کوئی عامل اس کو ایک ہاتھ سے کرتا ہے تو بھی چلے گا، 2 ہاتھ سے کرے تو اور زیادہ اچھا رہتا ہے۔ اب دیکھیے ہم آپ کو کر کے دکھاتے ہیں، تھوڑا اس کو اوپر کر لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں سب سے چھوٹی والی انگلی سب سے پہلے بند کرنی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ مٹھی بند ہو گئی ہے، پھر اسی ترتیب پر کھولنی ہے جس ترتیب پر ہم نے بند کی ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ دیکھیے پھر ایسے ہی تیسری مرتبہ کرنا ہے، کاف ہا یا عین صاد، یہ بند ہو گئی۔ اب انہوں نے یہاں آگے دی ہے عبارت، دیکھیے کیونکہ ہماری دونوں مٹھیاں بند ہیں، انصرنا فإنک خیر الناصرین، یہ 2 انگلیاں کھلیں گی سب سے پہلے، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، یہ پھر کھل گئی، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، یہ کھل گئی، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، یہ بھی کھل گئی، اور ورزقنا فإنک خیر الرازقین، یہ دیکھیے ورزقنا فإنک خیر الرازقین یہ لکھا ہوا ہے، اور دونوں انگوٹھے کھولیں۔ اب یہ انگوٹھے بند تھے تو یہ بھی کھل گئے، اب ہاتھ ہمارے جیسے پہلے تھے اسی طرح ہو گئے۔ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، یہ نسخہ بھی کافی نہیں، اگر کوئی سوچے صرف اس نسخے کو لے کر عمل کر لیں تو کچھ چیزیں اس میں بھی ہیں، جیسے میں نے شروع میں بتایا وہاں 3 بار نہیں ہے، وہاں 1 بار ہے۔ اب دیکھیے ہر دونوں ہاتھ جو ہے پورے بدن پر اوپر سے نیچے تک پھیرنے ہیں، اور یہ تصور کرنا ہے کہ دشمن کے جتنے حملے ہیں اس سے میری حفاظت اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کلمات کی برکت سے، اس کلمات کے ذریعے سے۔ واحفظنا فإنک خیر الحافظین، دشمن کی جتنی چالیں جتنے ٹوٹکے آپ کی طرف آئیں وہ سب ایک طریقے سے آپ اس سے محفوظ ہوں گے، سر سے لے کر اپنے پیروں تک ہاتھ کو پھیریے، یہ اس جملے پر، یہ اس کا صحیح طریقہ ہے۔ اور بھی طریقے ہیں، پھر مختلف طریقے بتائیں گے تو ویڈیو بہت ہی لمبی ہوتی چلی جائے گی اور پھر زیادہ لمبی سے انسان بور ہوتا ہے۔ وَاهْدِنَا وَنَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رِيحًا طَيِّبَةً كَمَا هِيَ فِي عِلْمِكَ وَانشُرْهَا عَلَيْنَا مِن خَزَائِنِ رَحْمَتِكَ۔ اب جب یہاں پہنچے خزائن رحمتک تو آسمان کی طرف دیکھنا ہے، نظر آسمان کی طرف کرنی ہے۔ وَحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهم يَسِّرْ لَنَا
امورنا، اب یہ آ رہا ہے یہاں دیکھ رہے ہیں آپ 3 بار، اسی میں دوسرے نسخے میں وہی جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ 1 بار ہے، لیکن اس میں 3 بار ہے۔ اب آپ یہاں پڑھیں گے اللہم یسر لنا امورنا، 3 بار تصور یعنی اپنے خیال کریں، اس میں تو یہ ہے، لیکن یہاں دیکھ سکتے ہیں اللہم یسر لنا امورنا، یہاں پر یعنی امورنا پڑھنے میں مطلب کا دل میں خیال کریں۔ یہ دیکھیے میں نے اس کو وہ کر رکھا ہے، ایک ہی بار ہے، ادھر میں نے سائڈ میں 3 بار لکھا ہوا ہے تاکہ دوسرے نسخے کا بھی معلوم رہے اس نسخے کو پڑھتے وقت کہ 3 بار دوسرے نسخے میں ہے، لیکن صحیح بات یہاں بھی یہی ہے جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا کہ ایک ہی مرتبہ آپ اس کو وہ کر سکتے ہیں اللہم یسر لنا امورنا، کیونکہ جب تکرار کے ساتھ پڑھیں گے تو تکرار کے ساتھ آپ خیال کریں، لیکن جہاں تکرار کے ساتھ پڑھنا نہیں ہے وہاں تکرار کے ساتھ خیال بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہم یسر لنا امورنا، انہوں نے 3 بار تصور کو لکھا ہے، تو تصور اگر کوئی کر بھی لے تو بھی درست ہے، لیکن 1 بار کرے تو سہولت رہے گی۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں مع الراحۃ لقلوبنا وابداننا والسلامۃ والعافیۃ فی دیننا ودنیانا وکن صاحبنا فی سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا واطمس علی وجوہ اعدائنا، یہاں آگے انہوں نے کہا ہے 3 مرتبہ مٹھی بند کریں اور دشمن کا خیال کریں، ایسے مٹھی بند کر کے اور نیچے کی طرف ایسے جیسے کوئی چیز پھینکتے ہیں نا، اس طریقے سے جھٹکتے ہیں، تو 3 بار ایسے مٹھی کو اس طریقے سے جھٹکیں دشمن کا خیال کرتے ہوئے، یوں بیٹھ کر عامل پڑھتے وقت اس طرح جھٹکے اور دشمن کے ہلاکت کا خیال کرے اس طریقے سے۔ تو یہ 3 مرتبہ انہوں نے لکھا ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں جیسا میں بتا رہا ہوں اس میں 1 مرتبہ ہے۔ وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، پھر یہ تو دائیں ہاتھ کی مٹھی تھی اوپر والے پر، وَامْسَخْهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ پر بائیں ہاتھ کی مٹھی کو ایسے ہی جھٹکنا ہے نیچے کی طرف زمین کی طرف، اور وہی خیال کرتے ہوئے کہ دشمن کی ہلاکت اور دشمن کی بربادی اور دشمن کی تباہی کا خیال کرتے ہوئے۔ 3 مرتبہ بھی سوچ سکتے ہیں، 1 مرتبہ بھی کوئی کرے گا تو اس کا عمل خراب نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ، تو یہ جو حمزہ یہاں زیر نہیں تھا یہ میں نے لگایا ہے اعراب شکل دینے کے لیے، حمزہ پر زبر دیکھ رہے ہیں اور یا پر تشدید دیکھ رہے ہیں، تو یہ یا کے اوپر تشدید نہیں ہے، اور دوسرے نسخوں میں جہاں یا پر تشدید نہیں دی تو وہاں پیش بھی دے دیا، تو پیش بھی نہیں ہے۔ دیکھیے میں دکھاتا ہوں، جیسے کہ آپ اس نسخے کو دیکھ پا رہے ہوں گے، یہاں دیکھیے یہ رہا مضیء، دیکھ رہے ہیں مضیء وللمجیء الینا، تو یہ پیش نہیں ہے، ایک نسخہ پیش کے ساتھ آیا ہے، ایک نسخہ جو ہے زبر کے ساتھ آیا ہے۔ یہ والی چھوٹی مناجات مقبول ہے، یہ دیکھیے، یہ آپ کو سیدھی کر کے دکھاؤں، دیکھیے چھوٹا سائز میں ہے، تو اس میں بھی یہی ہے، جو بڑی میں ہے لگتا ہے کہ ایک ہی کتابت ہوئی ہے، مضیء وللمجیء۔ اچھا 2 ہو گئے، چلیے 3 ہو گئے، ایک یہ رکھا ہے، ایک یہ کبھی دکھایا ہے، یہ چوتھا ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیے وللمجیء، مضیء حمزہ کے زبر کے ساتھ ہے، اور یہ نسخہ بھی دیکھ لیجیے مضیء وللمجیء، تو یہ اسی طریقے سے پڑھا جائے گا مضیء وللمجیء، صحیح اسی طریقے سے ہے جو انہوں نے دیا ہے، یہ اس پر غور کیجیے گا پڑھتے وقت۔ الینا ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں، کوئی ادائیگی تو اس میں ضروری بھی نہیں ہے۔ ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر آگے یاسین شریف کی آیت ہے، یہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم تنزیل قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون القول ولا اکثرہم فهم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فهم لا یبصرون۔ پھر یہاں بات آ گئی، یہ یہاں تک یاسین شریف کی آیت ہے،
پھر شاہت الوجوہ انہوں نے لکھا ہے کہ 3 بار، اس کو بھی 3 بار پڑھے اور دشمن کا یہ خیال کرے کہ چہرہ اس کا بگڑ جائے اور زمین پر ضرب مارے ایسے الٹے ہاتھ سے زمین پر اس طرح سے کر کے یہ 3 بار ضرب مارے زمین پر ایسے شاہت الوجوہ پر۔ پھر انہوں نے اس کو بھی یعنی آگے وعنت الوجوہ پر کو 3 مرتبہ دیا ہے، لیکن دوسرے نسخوں میں یہ 3 مرتبہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے، اگر اس کے چھٹنے سے کوئی عمل میں وہ نہیں آئے گا فرق، تو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ للحی القیوم وقد خواب من حمل ظلما، تو اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ پھر توسین میم اور ہا میم عین سین کاف، جو دوسرا نسخہ مناجات کے اندر ہے یہاں اس کو انگلیاں بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کر لینی چاہیے یہاں بھی اسی طریقے سے۔ دیکھیے توسین میم یہ 5 ہیں، تو اسی طریقے سے دونوں ہاتھوں کی کونی انگلیاں بند ہوں گی، یہ والی توسین میم پر، توسین میم، تو پر چھوٹی انگلی بند ہوگی تو، پھر یہ سین پر سین، پھر دوبارہ سے تو، پھر یہ سین اور پھر یہ میم، پھر اسی طرح ہا پر یہ کھلیں گی، ہا میم عین سین کاف، یہ کھل گئی۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، پھر حامیم 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 حامیم، یہ 7 مرتبہ ہے۔ اس کی ترتیب آپ سن لیجئے اور دیکھ بھی لیجئے۔ دیکھیے میں اس کو آپ کو قریب کر کے دکھاتا ہوں، چونکہ 7 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس لیے 7 جگہ لکھا گیا ہے، یعنی یہ الگ الگ جو 7 جگہ لکھا گیا۔ پہلی بار پڑھ کر داہنی طرف پھونک مارے، سیدھے ہاتھ کی طرف رائٹ ہینڈ پر پھونک مارے، دوسری بار پڑھ کر بائیں طرف لیفٹ ہینڈ کی طرف، اور تیسری بار پڑھ کر سامنے ماریں اپنے پھونک، اور چوتھی بار پڑھ کر جو ہے وہ پیچھے ماریں، اور 5ویں بار پڑھ کر اوپر پھونک ماریں، اور 6ٹھی بار پڑھ کر نیچے پھونک ماریں۔ تو 6 کی 6 طرف یہ پھونک مارنے کے بعد 7ویں بار پھونک یعنی ماریں گے اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر، اپنے چہرے اور بدن پر، ہاتھوں کے اس جگہ ہتھیلی پر یہاں پھونک مارنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو جیسے کوئی پانی آپ نے لیا ہو ہاتھ میں، اس طریقے سے سر کی طرف سے پیر کی طرف پھیرتے چلے جائیں گے، اور حفاظت کی بھی نیت کریں گے اور دشمن کی سے بچنے کی نیت کریں گے۔ پھر یہاں یہ عبارت شروع ہو جاتی ہے دوبارہ، ہم الامر وجاء النصر فعلینا لا ينصرون، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر، للہ بابنا تبارک حیطاننا یاسین سقفنا کاف ہا یا عین صاد۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں اس جگہ ایک ہی ہاتھ کی کرنی ہے، دیکھیے کاف ہا یا عین صاد یہ بند ہو گئی ہے، کفایتنا ایسے اس کو ہے نا کفایتنا، تو یہ پڑھا گیا یہاں تک۔ پھر ہا میم عین سین کاف پر کھولنی ہے، ہا میم عین سین قاف بالترتیب انگلیاں کھول لی، حمایتنا جب کھولیں اس کو ایسے جائے تو حمایتنا، فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ستر العرش مسبول علینا، و انہوں نے عین پر زیر لگا رکھا ہے، یہاں زبر ہے میں نے لال پین سے لگا دیا ہے، وعین اللہ ناظرۃ الینا بحول اللہ لا یقدر علینا، یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ۔ آپ دوسری کتاب دیکھیں گے مناجات مقبول جو ہے اس میں 7 ہی مرتبہ اس کو لکھا گیا ہے، دیکھیے یہ پہلی مرتبہ ہے، یہ دوسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی، 5ویں، 6ٹھی، اور اگلے صفحے پر 7 مرتبہ اس کو لکھا گیا ہے۔ جو عبارت یعنی جتنی بار پڑھی جائے گی اس کتاب میں اتنی ہی مرتبہ ہے۔ واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ فاللہ خیر حافظہ وہو ارحم الراحمین، یہ 3 مرتبہ ہے، اس جگہ اس میں 3 ہی مرتبہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے 1 2 3۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، اس کو بھی 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 بار اس کو پڑھنا ہے۔ پھر یہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، 3 بار پڑھنا ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پوری ہو گئی ہے
اور اس کے بعد اس کا جو عمل یعنی زکوٰۃ کا یا پھر جس چیز کے لیے جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کے لیے دعا کرنی ہے، اور وہ 3 دن کا جو عمل ہے وہ الگ بتایا جائے گا، اس کے مستقل اعمال آگے آ رہے ہیں۔